السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 4۔ سمرقند کے حاکم شہاب الدین کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ نشاپور سے نکلا۔ اپنی غیر موجودگی میں سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے نظام الملک توسیع کو نشاپور چھوڑا اور خود ترمذ کا رخ کیا۔ بڑے بڑے سالار جن میں ارسلان کی مدولہ بدران اور برقس تھے اور وہ سلطان کے ہمر کعب تھے۔ دوسری جانب سمرقند کے حاکم شہاب الدین نے سمرقند اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بغاوت اور سرکشی میں مزید توسع کی اور جنوب کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے ترمذ شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہاب الدین ایک قسمت آزما شخص تھا۔ بغاوت کرتے وقت وہ سلطان کے ساتھ اپنے رشتے تک کو فراموش کر گیا تھا۔ سلطان جب ترمذ کے نزدیک پہنچا تو سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہاب الدین اپنے لشکر کو وہاں پہلے ہی استوار کر چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین کی بغاوت کو فروغ کرنے اور اس سے ٹکرانے میں تاخیر نہیں کی۔ اس کے ساتھ جاتے ہی اپنے لشکر کی صفوں کو سلطان نے استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر لشکر میں جنگ کے طبل بھی بول اٹھے تھے۔ لشکر کے 3 برابر حصے کیے گئے۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور چند چھوٹے سالاروں کو اپنے نائب کی حیثیت سے سلطان نے اپنے حصے میں شامل کیا۔ ایک حصے کی کمانداری ارسلان کے پاس تھی۔ بدران اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ تیسرے حصے کی کمانداری کی مدولہ کو سونپی گئی تھی اور برقس اس کی مدد کے لیے اس کی صفیں درست ہو چکی۔ تب سلطان کے کہنے پر پورے لشکر نے ایک ساتھ خداوند قدوس کی کبریائی کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد شہاب الدین کو سبق سکھانے کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خود حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ تکبیریں بلند کرنے کے بعد سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پھر وہ باغی لشکر پر بہروبر شہر و نگر میں انتقامی نفرتوں کی آگ کھڑی کرنے، قسمتوں کے حروف خواں اور وقت کی تاریخ کے اوراق میں جرأت مندی کی خونی چکیاں چلا دینے والے سرکش و بے زنجیر جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی ارسلان اور بدران نے بھی تکبیریں بلند کیں۔ پھر وہ بھی دونوں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے بائیں پہلو پر حیات کی مشعلوں کو بجھاتے، بے سر و سامانی کے دریا کھڑے کرکے راشہ داری کرتے، قضاء کے کرب دوام بستیوں کو مٹانے اور ساحلوں تک کو بے نشان کر دینے والی موت کی گونجتی چاپ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ساتھ ہی کی مدولہ برقس بھی حرکت میں آئے اور وہ شہاب الدین کے لشکر کے بائیں پہلو پر خوابوں کو سراب و شاداب منظر کو، مجبوری کے ہیولوں اور بقائے جان کے کیفیت کو زہر بکھیرتے فطرت کے منفی عمل کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شہاب الدین اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان کے علاوہ دائیں بائیں سے ارسلان کی مدولہ بدران اور برقس کے حملوں کو روکے، لیکن سلطان اور اس کے سپہ سالاروں کے حملے اپنے ایسے زوردار تھے کہ انہیں روکنا ایسے ہی تھا جیسے طغیانی پر آئے ہوئے ساگر کے سامنے ریت کا بند باندھنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان اور اس کے لشکری بڑی تیزی کے ساتھ رزم گاہ و جہنم پر تو بناتے جا رہے تھے۔ شیشہ جان ساغر روح کو ریزہ ریزہ کرنے کی ابتدا کر چکے تھے۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے ایسا لگتا تھا جیسے زمین کی کوکھ خون کے طوفانوں کی زد میں آ گئی ہو یا میدانوں کا زیور ٹوٹی کہانیوں اور بکھرے قصوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ سلطان ملک شاہ سلجوقی، ارسلان کی مدولہ بدران، برقس نے باغی شہاب الدین کے لشکر کی تنظیم کو تزئین اور ضبط و ربط کے سارے بندھن توڑنے شروع کر دیے تھے اور اس کے لشکر کی صفوں میں خون کا نہ ختم ہونے والا کھیل شروع کر دیا تھا۔ شروع میں شہاب الدین اور اس کے لشکری بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ملک شاہ سلجوقی اور اس کے سالاروں کی طرف سے اس پر ایسا دباؤ پڑ رہا ہے جسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں رہی،
تب ان کی حالت خوف کے جلتے دشت میں وحشتوں کی چادر اوڑھے عناصر اور پستہ ستم رسیدہ لوگوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر شہاب الدین نے جب دیکھا کہ سلطان اور اس کے سالاروں کے حملوں کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تو وہ پسپا ہوا اور ترمذ شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ بڑی سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ترمذ ایک قدیم شہر تھا اور اس کی فصیلیں بڑی پختہ اور مضبوط اور مستحکم تھیں۔ شہاب الدین کا خیال تھا کہ محاصرہ جب طویل پکڑے گا تو سلطان ملک شاہ سلجوقی محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر واپس نیشاپور کی طرف چلا جائے گا، لیکن سلطان نے بڑی شدت بڑی سختی کے ساتھ محاصرہ کیا، نہ کسی کو قلعے سے نکل کر باہر جانے کی اجازت دی، نہ باہر سے کوئی شے قلعے کے اندر جانے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دن بدن ترمذ شہر کے لوگوں میں مایوسی اور شہاب الدین سے متعلق بدگمانیاں پھیلنے لگی تھیں۔ شہاب الدین اور اس کے لشکر نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ شہر کے مکین بھی اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور ایک نہ ایک روز وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ شہر کے لوگ ان کے خلاف کھلی بغاوت کر سکتے ہیں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہاب الدین اور اس کے لشکروں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہتھیار ڈال دیں اور سلطان سے اپنے کیے کی معافی مانگیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے کچھ سپاہی شہاب الدین نے سلطان کی طرف روانہ کیے اور سلطان سے التماس کی کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ سلطان نے بڑی فراخدلی کا مظاہرہ کیا اور شہاب الدین کو ملنے اور ملاقات کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ اجازت ملنے کے بعد اپنے چند محافظوں کے ساتھ شہاب الدین شہر سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت اسے سلطان کے سامنے لایا گیا، سب نے دیکھا وہ زخم خوردہ زبان، قتل گاہوں کے مقروض میدان جیسا چپ، فضاؤں کے ماتم میں کٹی شاخوں کے قصوں جیسا ویران اور ریزہ ریزہ ہوتے ریت کے گرونوں میں ہواؤں کے نواحوں جیسا افسردہ تھا۔ سلطان کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیری عمر کی کل کمائی یہ بغاوت ہے جو تو نے میرے خلاف کر دی، تو کیوں خواہشوں کی شہنشاہی کے تعاقب میں بھاگتا رہا؟ تو نے میری عزت اپنی رسوائی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے سمرقند کا والی تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ شمال کی طرف سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو تم ان کے سامنے فصیل بن کر رہو، لیکن تو نے مسلم تہذیب کا دل پارہ پارہ علم و ثقافت کے گہوارہ کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے تجھے سمرقند میں افتوں کے آنچلوں کا امین اور مزرعہ خیر و شر میں محبت کی فصلیں کھڑی کرنے کے لیے یہاں کا والی مقرر کیا تھا، لیکن تو نے سلطنت کے تقدس اور خوابوں کی عصمت تک کا بھی کوئی خیال نہ کیا۔ تو نے زندگی کی حلاوتوں اور فاقتوں کی امین چہروں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ تو جانتا ہے نیشاپور میں مجھے ارسلان کی سخت ضرورت تھی، جہاں کہیں بھی مہم درپیش ہوتی تھی۔ یہ آڑے وقت پر ٹیڑھے کام کو سیدھا کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہے، مگر میں نے تیرے کہنے پر تیری فرمائش پر اسے تمہارے پاس نیشاپور سے سمرقند بھیجا، اس خواہش کے ساتھ کہ تیرے ماتحت جو لشکر یہاں کام کرتا ہے یہ ان کی بہترین تربیت کر لے جائے گا۔ شمال کی طرف سے اگر کوئی وحشی گروہ مسلمانوں کے ان علاقوں پر حملہ آور ہوتا تو تیرے ساتھ مل کر ارسلان مسلمانوں کے شہروں اور بستیوں کا خوب تحفظ کرے گا، لیکن تو نے اس کا کیا صلہ دیا؟ تو خود ارسلان کے خون کا پیاسا بن گیا، اس کی زندگی اور محنت کا دشمن بن گیا اور اس کے لیے داستانیں کھڑی کی۔ کیوں؟ سلطان کچھ دیر کے لیے رکا، دوبارہ بڑی قہرمانیت میں شہاب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، شہاب الدین تو سارے رشتوں کو فراموش کر کے معیشت کے راستوں
راستوں پر بھٹک کر سلطنت میں امراض پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مہیب طاغوتی قوتوں کی زد میں آ کر تو نے نفرتوں کے طوفانوں اور اناد کی آگ بھرے افسوسناک ابواب کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھ، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تو نے سب سے زیادہ ظلم و جبر ارسلان کے ساتھ کیے ہیں، اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کیا ہے، لہٰذا تیرا معاملہ میں اسی کے سپرد کرتا ہوں، جو فیصلہ یہ تمہارے متعلق کرے گا میرے لیے آخری ہوگا۔ پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کہنے لگا، ارسلان میرے بیٹے، شہاب الدین کا معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اس کا کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ارسلان بڑے غور سے شہاب الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ شہاب الدین کی آنکھوں میں اس لمحہ عاجزی اور دور تک معذرت طلبی کی پرچھائیاں تھیں۔ تھوڑی دیر تک ارسلان اسے گھورنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر سلطان کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، وقت کی فرہنگ میں نفرتوں کے رنگ بھرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہوش کی خواہش اور نفس کی ملامتوں سے بھرے دل کی پیاسی زمین میں محبت کی داستان رقم کرنا بڑا مشکل اور محال ہے۔ گو اس شہاب الدین نے ظلمتوں کی چھاؤں تلے میری زیست کے مرکز و محور کو توڑا، میرے اہل خانہ کا خاتمہ کر کے اس نے میری زندگی کو زنگ آلود آئینے اور ڈوبتے سورج کے مناظر سے بھی بدتر بنائے رکھا، لیکن اس کے سارے مظالم، اس کی ان ساری کدورتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے، سلطان محترم، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ارسلان کے ان الفاظ پر شہاب الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جبکہ سلطان کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھتا رہا، پھر تنبیہ بھری آواز میں وہ شہاب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شہاب الدین، یہ ارسلان کی فراخ دلی ہے کہ تمہارے مظالم، تمہاری دشمنی کو فراموش کرتے ہوئے یہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا تمہیں معاف کر دینا تمہارے لیے عبرت خیزی اور درس آمیزی کا باعث بننا چاہیے۔ شہاب الدین، تمہارا جرم یقیناً ناقابل معافی تھا، میری نگاہوں میں تم گردن صدنی تھے، لیکن تمہارے معافی مانگنے کے انداز اور پھر ارسلان کے تمہیں معاف کر دینے کے باعث میں تمہیں سمرقند کی امارت پر بحال رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی تمہیں تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارا انجام بڑا عبرت خیز ہو کے رہے گا۔ یاد رکھو، یہ وہ لوگ جو اپنی دھرتی پر اندھیرا پھیلاتے ہیں، زندگی کے افق پر دکھ کا سیب بن جاتے ہیں، وہ لوگ اپنی ملت صبح کاذب کے دھندلکوں میں تنہا چمکنے والے ستارے کی روشنی میں رس گھولتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی قوم کی شادمان گلی کوچوں میں درد کے بستر کھولتے ہیں، اور اپنے معصوم لوگوں کے ماحول میں مزاج خاک سے ناآشنا موسموں کی طرح زبان پر جھوٹ کے ذائقوں کے رنگ سجاتے ہیں، وہ ایک طرح سے ملت کے شعلہ فشاں آنکھوں کو بے نور کرتے ہیں، اخوت کے چاند کو گہناتے ہیں، اپنے وطن کی ہواؤں کو سم آلودہ کرتے ہیں، اور اپنی دھرتی پر بنجر پن کے سسکتے خواب سجاتے ہیں۔ شہاب الدین، آج جو ہم سارا ستارہ رہبری بن کر جس قوم کی رہنمائی لوگوں کی کریں گے، وہی ہماری نئی نسلوں کا ورثہ ہوگا۔ اگر ہم ظلم شب کے بانی بن کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ظلم و جہالت کے در کھولیں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر ہم پر تھوکیں گی، ہم پر لعنت بھیجیں گی، اور اگر ہم خیر و آشتی کے طالب بن کر انصاف، محبت، نیکی اور سچائی کی وراثت اپنے پیچھے چھوڑیں گے، تو یاد رکھنا ہماری آنے والی نسلیں اپنی تاریخ کے اوراق میں ہمارے نام سنہری حروف سے فخری انداز میں لکھیں گی۔ شہاب الدین، تم نے بغاوت کھڑی کر کے ایک قبیح فعل کا ارتکاب کیا ہے، ارسلان بھی تمہیں معاف کر چکا ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتے ہوئے سمرقند کی امارت پر بحال کر چکا ہوں، مگر یاد رکھنا، اس سرائے خانہ دنیا میں قبولیت کی ساعتیں روز روز نہیں ملتی، بے لحاظی سے بھری
اس دنیا کے تعلق کے گھنے جنگل میں خوابوں کی اچھی تعبیریں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ جو موقع تمہیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور آئندہ کسی کے کہنے پر یا اپنے ضمیر کے بہکاوے پر بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب تم جاؤ، سمرقند کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ سلطان نے اپنے لشکریوں کو ستانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کے لیے ترمذ شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا تھا۔ ترمذ شہر کے نواب میں پڑاؤ کے دوران سلطان کی خدمت میں مختلف سمتوں سے اس کے مخبر حاضر ہوئے، جنہوں نے سلطان کی سلطنت کے اطراف میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے سلطان کو آگاہ کیا۔ پہلی خبر دیار بکر سے متعلق تھی، جہاں ایک شخص عمرو بن مروان حکمران تھا۔ یہ شخص حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا غمزاد تھا۔ اس سے متعلق سلطان کو اطلاع دی گئی کہ یہ حکمران آپ کی رعایا پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے خلاف بھی ساز باز کرنے میں مصروف ہے۔ اپنے لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہیں، اور احمد کے نصرانی حکمران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی کے ساتھ مل کر وہ اسلامی سلطنت کے خلاف ساز باز کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسری خبر جو مخبروں نے دی وہ بغداد سے متعلق تھی۔ بغداد میں سلطان کے وزیر اور مشیر اعلیٰ نظام الملک توسی کا داماد ابو منصور خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ سلطان کو اس کے مخبروں نے ترمذ شہر کے باہر یہ بھی اطلاع دی کہ خلیفہ بغداد نے ابو منصور کو وزارت سے معزول کر دیا ہے۔ کبھی ابو منصور کا باپ ابو نصر محمد بھی خلیفہ بغداد کا وزیر ہوا کرتا تھا، لیکن اسے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں سننے کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے وہ ساری تفصیل انہیں بتا دی تھی جو تھوڑی دیر قبل مخبروں نے اسے دے دی تھی۔ سارے حالات اپنے سالاروں کو بتانے کے بعد سلطان نے کوئی فیصلہ کیا۔ پھر وہ ان سب کو مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا تھا: عزیز من، لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے کوچ کرے گا۔ میں اس حصے کے ساتھ جس جنگ میں میری کمانداری میں کام کیا ہے، اصفہان کا رخ کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں کچھ تیز رفتار قاصد بغداد کی طرف روانہ کرتا ہوں اور نظام الملک توسی کے داماد ابو منصور کی طرف پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اصفہان پہنچ جائے۔ قیم الدولہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اور جو لشکر اس جنگ میں اس کے ماتحت کام کرتا رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ گویا لشکر کے دو حصوں کو لے کر میں اور قیم الدولہ اصفہان کا رخ کر جائیں گے۔ ارسلان میرے بیٹے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر پڑتی ہے۔ تم برقس اور بدران کے ساتھ لشکر کے دوسرے حصوں کو لے کر نشاپور کی طرف چلے جانا۔ حالات پر کڑی نگاہ رکھنا۔ وہاں پہلے سے نظام الملک توسی موجود ہے اور میری غیر موجودگی میں وہ سلطنت کے کام کو احسن طریقے سے چلاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں اسے اگر تمہاری طرف سے مدد کی ضرورت ہو تو فی الفور اس کی مدد کرنا۔ اس فیصلے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اور قیم الدولہ دونوں اپنے حصوں کے لشکر کو لے کر اصفہان کا رخ کر رہے تھے، جبکہ ارسلان لشکر کے باقی دو حصوں کو لے کر برقس اور بدران کے ساتھ نشاپور کا رخ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 4۔ سمرقند کے حاکم شہاب الدین کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ نشاپور سے نکلا۔ اپنی غیر موجودگی میں سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے نظام الملک توسی کو نشاپور چھوڑا اور خود ترمذ کا رخ کیا۔ بڑے بڑے سالار، جن میں ارسلان، قیم الدولہ، بدران اور برقس تھے، اب وہ سلطان کے ہمرکاغ
قاب تھے۔ دوسری جانب سمرقند کے حاکم شہاب الدین نے سمرقند اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ